تو یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے. کسی غریب کے لیے اگر یہ ممکن ہے نا کہ بھائی میں کیسے صدقہ کروں, ایک کھجور ہے, کوئی بات نہیں, اس ایک کھجور میں آدھی کسی ایسے کو کھلا دے جس کے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے. یعنی اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے نا تو ایسے غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا جن کے پاس ایک بھی نہ ہو. میرے پاس ایک آج آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ شادیوں پر اتنا بیان کرتے ہو, غریب آدمی شادی کیسے کرے گا؟ میں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب سے کرے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, میری 50,000 تنخواہ ہے, اس میں گزارا کہاں ہوتا ہے, آپ شادی گرٹ لگائے رکھتے ہو ہر بیان میں کیسے شادی کروں گا اتنی غربت میں, بیوی کو کیسے پالوں گا؟ میں نے کہا ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کا ابا 25,000 میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. کتنا زبردست پیکج ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا کہ وہ 6 بیٹیاں 25 میں نہیں پل رہی اس سے, وہ کہے گا یار چلو 50 والا ایک کو مجھ سے تو اچھا کھلا سکتا ہے نا. آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہی اتنا اونچا ہے. تو اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں تو پھر آپ شادی نہ کریں کہ بھئی دنیا میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ صدقہ نہ کریں اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں. بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو اس وقت سب سے زیادہ غریب تھے. ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی, رمضان میں اپنی زوجہ کے قریب چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا 60 روزوں کا کفارہ. انہوں نے عرض کیا میری صحت اجازت نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا. انہوں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت, اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسا کرو تھوڑا بہت صدقہ کر دو. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑا سا لے کر آؤ, ان کے لیے چندہ کرو, پھر ہم ان کے ذریعے کسی غریب کے ساتھ تعاون کروا لیں گے. صحابہ نے چندہ کر کے ان کو دیا. نبی نے فرمایا یہ رقم مدینہ میں کسی غریب کو دے دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب مدینہ میں کوئی بھی نہیں. آپ نے فرمایا کھاؤ, ٹھیک ہے نا, اور نبی مسکرائے بھی. تو اگر ہم اتنے غریب ہیں کہ آدھی کھجور بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہم میں کوئی اتنا غریب نہیں ہے. تو میں آپ ذرا سے گزارش کرتا ہوں کہ اب مجھ سے بھی اچھا خاصا چندہ نکلوا چکے ہیں یہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ والے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کسی ٹرسٹ کے لیے جب آپ چندے کا اعلان کرتے ہیں, عام طور پہ سب کی بات نہیں کر رہا, سفر کرتے ہیں تو اپنا بھی کمیشن ہوتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہ بھئی ہمارا بھی تھوڑا سا, بھئی مجھے کیا ملے گا. تو مجھے یہاں کے پتہ چلا مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور آئندہ بھی جو سفر ہے مجھے, وہ ہمارے پاس نا ایک صاحب آئے اور اپنے بیٹے کو لے کر, بیٹے نے کاروبار ابا کا بہت بڑھا دیا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, بیٹا ابا کے بزنس میں ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتا ہے اور ابا کے لاکھوں سے کروڑوں میں کھیلنے لگتے ہیں, تو پھر بیٹا ابا کی وراثت پہ نظریں ڈالتا ہے کہ مرنے کے بعد سارا مجھے ملے گا, چھوٹے بھائیوں کو نہیں ملے گا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے نے اگر باپ کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس تعاون میں اس کو وراثت میں الگ سے کچھ نہیں ملتا. شرکت تو نہیں ہے نا اس کی, کوئی پیسے تھوڑی لگائے, بس ٹھیک ہے خدمت کی ہے. تو اب وہ بیٹا ابا کے ساتھ آ گیا میرے پاس. ابا کہنے لگے کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا نا تو اس کو زیادہ وراثت ملے گی, دوسروں کو کم ملے گی. تو میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے, آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنے آپ کے دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے. کہتا ہے پھر میں نے اتنی محنت کی, اتنی اسٹرگل کی کہ لاکھوں کے کاروبار کو کروڑوں تک پہنچا دیا, تو مجھے ملے گا کیا؟ میں نے کہا آپ کو ثواب ملے گا اس کا. کہتے ہیں بھائی میں نے تھوڑا بزنس نہیں تھا, کروڑوں تک پہنچایا, دن رات ایک کر دیا. میں نے کہا اس کا مطلب ثواب بھی تھوڑا نہیں ملے گا, بہت زیادہ ملے گا. تو مجھے بھی جو پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو میں پروموٹ کر رہا ہوں, ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا, اور میری جیب سے بھی اچھا خاصا چندہ نکل چکا ہے الحمدللہ. تو اس لیے میں نے یہ کیوں پروموٹ کر رہا ہوں, یہ بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے میں نے ٹرسٹ پر ٹرسٹ کیوں کیا. اچھا میں وہ حدیث جلدی سے مکمل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, نبی اور مجھ سے نالا بھی رہتی ہیں بہت زیادہ اسی شادیوں وادیوں والے بیانات پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت پر بیان کیا. تو ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بھی تھیں جن کا نام تھا زینب. وہ گھر گئیں, انہوں نے کہا چلو جی میں صدقہ کرتی ہوں. تو ان کو پورے مدینہ میں اپنے شوہر سے زیادہ غریب کوئی بھی نظر نہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ غریب آدمی کی بھی
شادی ہو جاتی تھی. اب تو سب سے زیادہ پہلے آپ کی جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو صدقہ اگر دوں تو اس کا کیا مجھے ثواب ملے گا. تو وہ اپنے شوہر کے پاس آئیں. عبداللہ بن مسعود بڑے فقیہ تھے. عرض کیا کہ میں آپ کو اگر صدقہ دے دوں, آپ سے زیادہ غریب تو مجھے مدینہ میں کوئی نظر آتا نہیں ہے, تو کیا ثواب ملے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے, تو نبی سے پوچھنا پڑے گا. تو وہ کہنے لگی جائیں آپ نبی سے پوچھ کے آئیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑی شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں نبی سے جا کے پوچھوں کہ میری وائف مجھے صدقہ کرنا چاہتی ہیں ثواب میں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جاؤ تم خود پوچھو, اور میرا نام نہیں بتانا کہ میں ابن مسعود کی زوجہ ہوں. وہ چاہتے تھے کہ نبی کے سامنے ایسے راز فاش نہ ہو. میرا نہیں بتانا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہوں. تو حضرت زینب چلی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت بلال خادم تھے, باہر آئے. کون بھائی؟ فرمایا کہ نبی سے یہ مسئلہ پوچھو کہ ایک خاتون آئی ہیں, مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ عورت اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرے تو ثواب ملتا ہے. تو وہ حضرت بلال گئے, نبی سے پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلے نام وہ پوچھو کہ خاتون کون ہے, کون پوچھ رہی ہے. وہ آئے, حضرت بلال پوچھا کہ نبی پوچھ رہے ہیں نام بتاؤ. انہوں نے بتا دیا نام زینب ہے. پوری بات نہیں بتائی. حضرت بلال گئے, عرض کیا یا رسول اللہ زینب. آپ نے فرمایا ای زینب, زینب تو بہت ہیں مدینہ میں, یہ کون سی والی زینب ہے؟ تو انہوں نے بتایا مجبوراً کہ بھئی عبداللہ بن مسعود کی زوجہ زینب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ خوش ہو جائیں جتنے میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ان سے جا کے کہو کہ اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرو گی تمہیں 2 ثواب ملیں گے, ایک تو صدقہ کرنے کا, ایک رشتہ داری جوڑنے کا. شوہر سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اگر صدقہ کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اب اگر کسی خاتون کا میاں ہی سیلاب زدگان ہے تو ہم اس کو پہلے مشورہ دیں گے بھائی اپنے میاں کا گھر بنواؤ, اس کے لیے مچھردانی بنواؤ, اس کی بھینس کا متبادل تلاش کرو. لیکن اگر میاں کھاتا پیتا ہے تو پھر دوسری حدیث ہے ہمارے پاس. وہ دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرتی ہے, دیکھیں شوہر کے مال سے شاپنگ سب عورتیں کرتی ہیں, شوہر کے مال سے پیزا سب خواتین کھاتی ہیں, شوہر کے مال سے اپنے والد کے لیے سموسوں پکوڑوں کا انتظام سب عورتیں کرتی ہیں. جب آپ کے سالے گھر میں آتے ہیں تو ان سالوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام بیگم کے خرچے سے ہوتا ہے یا آپ کے خرچے سے ہوتا ہے؟ تو آپ کے خرچے سے ہوتا ہے. نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ترغیب دے, صدقہ کروائے اور پھر اس کی پرمیشن سے اس کے مال کو صدقہ کرے تو شوہر کو بھی پورا ثواب ملے گا اور بیوی کو بھی پورا ثواب ملے گا. خرچہ بیگم کا نہیں ہو رہا لیکن ثواب پورا اللہ اس عورت کو بھی صدقے کا عطا فرمائیں گے. تو اس قسم پرسی کی حالت میں جتنی مردوں کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ہماری خواتین کی ذمہ داری. وہ آخری بات میں بتاؤں کہ میں نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا انتخاب کیوں کیا سیلاب زدگان کے لیے اور مختلف حادثوں کے لیے, ان کو پروموٹ کیوں کر رہا ہوں. دیکھیں میرے پاس بہت سارے رفاہی ادارے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ آپ ایک 5 منٹ کا کلپ بنا دیں. میں نہیں کلپ بناتا, کیوں؟ مجھے 100% اطمینان ہی نہیں ہے. اطمینان حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے سفر کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے ہی شاگرد چلا رہے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ اسفار شروع کیے. گھر میں کام جا کے دیکھے, ریگستانوں میں کنویں بنائے ہیں, سولر پلیٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ وہ موٹریں چلیں اور جھگیوں میں پانی پہنچے. پھر میں نے تھر کے ریگستانوں میں دیکھا مکاتب بنے, اسکول اور مدرسے. وہ غریب بچوں کو پڑھائی اس دینی بھی اور دنیاوی بھی دونوں تعلیمات بھی دی جا رہی ہیں اور ان قاریوں کی اور اسکول ٹیچرز کی تنخواہیں بھی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ دے رہا ہے. میں پچھلے سال اسلام آباد یونیورسٹی گیا, میں وہاں اسٹوڈنٹ سے ملا جو CSS کر رہے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے خرچے پہ. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک عزم ہے کہ ایسے لوگ جو فیوچر میں ملک میں کوئی بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں, ایسے طلبہ کو تلاش کر کے جو مثبت سوچ رکھتے ہیں, پان گٹکے والے نہیں, ٹائم ویسٹ کرنے والے نہیں, ہوس والے نہیں کہ جن کا ارادہ صرف پیسہ کمانا ہو, بلکہ وہ بیوروکریسی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ملک میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں گے. تو پاک ایڈ ان کا ایک کرائٹیریا ہے یہ جانچنے کا کہ یہ مثبت سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اس کرائٹیریا پہ جو طلبہ پورے اتر رہے ہیں ان کے لیے سارا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ ٹرسٹ اٹھا رہا ہے. میں ان طلبہ سے ملا اور ان سے ایگریمنٹ کیے کہ جب آپ
CSS کر لیں گے اور کسی اچھے ادارے میں جاب کریں گے تو جتنا خرچہ آپ پر ہوا ہے یہ سارا آپ نے لوٹانا ہے اور اسی خرچے سے کسی اور کو CSS کروانا ہے. کیوں؟ جامعۃ الرشید کا ایک ہی عزم ہے کہ ہم ایسے ادارے بنائیں, مدرسہ ایسا ہو جہاں 70% دینی تعلیم اور 30% دنیاوی تعلیم ہو, اور اسکول, کالجز اور یونیورسٹیاں ایسی بنائی جائیں جہاں 70% عصری تعلیم اور 30% مذہبی تعلیم ہو, تاکہ یہ جو گیپ ہے مسٹر اور ملا کا یہ جس حد تک ختم کرنا ممکن ہو اس کو اچھے طریقے سے ختم کیا جائے. وکیلوں کی ایک اجلاس تھا میرا, اس میں بیان تھا. ایک وکیل صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے تو مولویوں سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے. ابھی پرسوں میرا بیان تھا تو میں نے کہا آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے, میرے پگڑی کے نیچے کوئی بم ہے یا کوئی تلاشی لے لیں آ کے؟ تو کہنے لگے اصل میں کوئی مولوی کہیں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور ڈر نہ لگے تو یہ نیچرل نہیں ہے, ڈر لگنا نیچرل ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے جذبات ہیں. تو بر صغیر میں جب انگریز آیا ہے نا, اس نے یہ مسٹر اور ملا کے فاصلے بڑھائے ہیں. تو آپ اس سوچ سے ایگری ہیں یا نہیں کہ